لابین متین مبین کریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین الی غیر النہایہ۔ اسلام کے چاہنے والوں، سچائی کے پسند کرنے والوں، مکی مدنی آقا پہ ایمان لانے والوں، غوث و خواجہ رضا کے عقیدت مندوں، آؤ ہم اور آپ مل کر شہنشاہ بحر و بر، مالک و خشک و تر، اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا اعطیناک الکوثر، شہنشاہ کون و مکا، ان سوجا صوفت آبیبیہ، تتمع درود و زبا، صاحب قرا، حبیب رحبا، مالک جنا، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبرا، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانائے غیوب، معراج والے، کالی کالی جلفوں والے، سنہری جالی والے، غریبوں پہ شفقت فرمانے والے، گردوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، لنگوں کو کپڑا پہنانے والے، زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے، بو جہل کے بند مٹھی میں کنکری کو کلمہ پڑھانے والے، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں لو لگا کر درود پاک پر لے اللہم صلی علی سیدنا صفینا طبیبا قلوبنا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر لکھتا ہے، یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، وقت اجل حضور کا جلوہ دکھائی دے، اور یاد حبیب سے ہو معطر دل و دماغ، یاد حبیب سے ہو معطر دل و دماغ، دیکھوں جدھر ادھر مدینہ مدینہ دکھائی دے، دیکھوں جدھر ادھر مدینہ مدینہ دکھائی دے۔ اور آگے فرماتے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، جب رکھا میرے آقا نے اس دنیا میں قدم، ارے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، ارے نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، اور یقین آ جائے گا تجھ کو، تو قرآن کی تلاوت کر کے دیکھ، میرا محمد کون ہے اس کا پتہ خود قرآن دے دے گا، میرا محمد کون ہے اس کا پتہ خود قرآن دے دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کا سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے، لیکن سرکاری و سندی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے فرماتے کہ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، کہ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے ہاتھ میں پیران پیر کا، دامن ہے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبیین اور نبی کے صحابہ، یہ جماعت چاہے وہ متقدمین کی ہو یا مؤخرین کی، مقدمین و مؤخرین، چاہے صلحاء فقہا
ان تمام جماعت یہ اہل حق ہے، اور نبیین کے بعد جب سلسلہ ختم ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، تو امام غزالی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے لکھتے ہیں کہ 4000 اولیاء کاملین اس دنیا کو چلاتے، سبحان اللہ، 4000 اولیاء کاملین اس دنیا کو چلاتے ہیں، جن میں سے 300 اخیار ہیں، 300 اخیار ہیں اور 40 ابدال ہیں اور 3 نقبہ ہیں اور ایک غوث اور قطب ہے، سبحان اللہ، غوث اور قطب ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ نے بارہا علماء کی زبان سے سنا ہوگا کہ اس عقیدے کو اپنے سامنے رکھ کر جنہوں نے زندگی گزارا ہے، چلتا جو زمین پر ہے چرچا عرش اعظم پر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی کی ترجمانی حضور سرکار حضور حافظ ملت ارشاد فرماتے، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اور جنہوں نے زمین کے اوپر رہ کر کام کیا زمین کے نیچے اسے انعام دیا جائے گا۔ اور اس کی حدیث پاک پر مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول مسجد نبوی میں جلوہ بار ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس کا سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمنہ کا لال تھا، سننے والا علی تھا، سنانے والا نبی تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، اے میرے پیارو، یارو، وفادارو، جانثارو، آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، دنیا کا آخری رہنما ہوں، خدا کا یار ہوں، سب کا دلدار ہوں، مدینے کا تاجدار ہوں اور سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ میرے آقا فرماتے، ابو ہریرہ تحریر کر لو، لکھ لو، میرے آقا فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ مولائے کائنات مولا علی اس کے بھی راوی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اپنی پہچان پہلے آپ کو زمین کے اوپر بنانی پڑے گی اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرا پہچان ہونا چاہیے، میرا اٹھنا ہو تو سنت کے موافق ہو، بیٹھنا ہو تو سنت کے موافق ہو، چلنا ہو تو سنت کے موافق ہو، اوڑھاوا اور پہناوا ہو تو سنت کے موافق ہو۔ اگر جس نے سنت کو اپنانا شروع کر دیا تو امام حضور حافظ ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا موافق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے زمین کے اوپر کام کیا تو اللہ زمین کے نیچے اسے انعام عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انما القبر روضۃ من الریاض الجنہ۔ اگر جس نے اس منصب کو حاصل کر لیا، دنیا میں بھی نور و رحمت کی بارش ہوتی ہے اور مرنے کے بعد ان کا قبر ہی نہیں رہ جاتا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ حضور غوث پاک کا مہینہ ہے۔ اس کے متعلق چند پہلے عقیدہ جڑ ہے، اگر عقیدہ مضبوط، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو آپ کا اعمال بھی درست ہو۔ اگر عقیدہ گڑبڑ ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح سالم نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا اعمال بیکار ہے، غارت ہے، اس کا کوئی فائدہ آپ کو پہنچنے والا نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور غوث پاک بارہا ہر استاد چاہتا ہے کہ میرا شاگرد اچھا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے بیٹا نیک ہو، صالح ہو، بیٹا پرہیزگار اور متقی ہو۔ ہر پیر چاہتا ہے میرا مرید اچھا ہو، نیکوکار ہو، ہر کوئی چاہتا ہے۔ لیکن میرے دوست، غوث پاک کا بچپن کا واقعہ آپ تمام حضرات پڑھتے ہیں۔ جب مدرسہ اسلامیہ بغداد نظامیہ کے روانہ ہوتے وقت ماں نے وصیت کی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بول۔ پتہ چلا جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ جس نے جھوٹ سے روک لیا اپنے آپ کو، وہ انسان چاہے زمین پر جب تک رہے گا ان کے سائے میں جو بھی آئے گا وہ بھی نیکوکار بن جائے گا، سبحان اللہ۔ یہی جھوٹ سے بچنے کی اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر انسان
آیا انسان بہت ہے لیکن رب کا سب بندہ ہے، لیکن ہر ایک کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ جس کو رب نے چن لیا ہے وہی کلمہ پڑھنے والا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کلمہ پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، اذان بہت سنتے ہیں، لیکن مسجد پہنچ کر نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے، جس کو اللہ کا فضل و کرم جس کے اوپر ہوتا ہے وہی نماز پڑھتا ہے۔ ہر انسان حافظ قرآن نہیں بن پاتا، حافظ قرآن وہی ہوتا ہے جس کو رب چن لیتا ہے، جس پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے وہی اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ میرے دوست، میں کہہ رہا تھا کہ جھوٹ یہ تمام برائیوں کا جڑ ہے، تمام گناہوں کا جڑ ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اور جو بچ گیا ہے تمام مصیبتوں سے وہ بچ جائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے بچنے کی، جب انہوں نے اس پر عمل کر لیا تو جاتے ہی سمے آپ نے بارہا علماء کی زبان سنا ہوگا، غوث پاک فرماتے جو مدرسہ نظامیہ کے سامنے جو گلی ہے اس سے گزرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس راستے سے جو بھی گزرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ علامہ اسماعیل حقی علی رحمہ اور علامہ عبد الرحمن سقورفی علی رحمہ اپنی کتاب میں یہ درج کرتے ہیں کہ کسی نے اس سے پوچھا حضور، بلکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، حدیثوں میں وارد ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے، میرے آقا فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر ان کی شفاعت واجب ہے۔ میں تو یہ سنا، یہ تو پڑھا ہے، لیکن آقا قطب الاقطاب، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرماتے ہیں جو مدرسہ نظامیہ کے گلی سے گزرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کیسا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، سنو، میں بھی کہہ نہیں سکتا وہ کیوں فرماتے ہیں، لیکن سن، جب میں جس رات کو بھی درود پاک پڑھ کر سو جاتا ہوں اس بغداد کی سرزمین پر، تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں نظر آتے ہیں، اور اس مدرسہ کی گلی سے آقا گزرتے ہیں۔ جس گلی سے آقا گزرے اور غلام اس کا گزرے گا، اس راستے سے گزرنے والا جہنم میں نہیں جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعجاز ملا، اس لیے غوث پاک فرماتے اس راستے سے، اس گلی سے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ گزرا کرتے۔ تھوڑی تفسیر سماعت فرمائے، پھر تقریر کا اختتام۔ میرے دوست، میں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، آمنو میں 4 لفظ ہے، 4 حرف ہے، ایک لفظ ہے، 4 حرف ہے، الف ہے، میم ہے، نو ہے، واو ہے۔ اور آج کے بد عقیدگی اور بد عقیدہ لوگ، وہ چاہے آپ، ایک دور ہے، بخاری کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، قَالَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ آیا یہ دور ایسا دور آ گیا ہے، آیا باپ کے سامنے بیٹا شراب پی رہا ہے، باپ کچھ نہیں بول پاتا، پتا چلا کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بیٹا جوا کھیل رہا ہے، آیا باپ بھائی کچھ نہیں بول پا رہا ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی کھیل رہا ہے۔ آیا جواؤں کے اڈوں میں بیٹھا ہے، پتا چلا یہ آیا اس سے بڑھ کر ایمان کی کمزوری گھر میں ہے۔ اگر ایمان تر و تازہ رہے گا، ایمان میں بالیدگی رہے گی، ایمان اجاگر رہے گا، ایمان روشنی کی طرح چمکے گا، تو آیا ہاتھ پکڑے گا اور روکے گا۔ میرے آقا فرماتے جس وقت یہ ایمان اجاگر ہوگا، قَالَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا، اگر روک دیا تو ان کے پاس کامل ایمان آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کامل ایمان کی دلیل ہے، لیکن آج ہم کر نہیں پاتے۔ غوث پاک ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس لفظ کی آپ مفسر نے جو بیان کیا تفسیر سماعت فرمائے، پھر ایک واقعہ آپ سماعت کریں گے، پھر تقریر کا اختتام کر دیا جائے گا۔ آمنو میں 4 حرف ہیں، پہلے الف ہے۔ آج بد عقیدہ، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، روابسی ہو، قادیانی ہو، چکرالوی ہو، یہ فرقہ الگ الگ، اور سب کوئی وہ تو ورغلا نہیں پاتے۔ کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہر نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے۔ نماز آیا آپ کو بچائے گا نہیں، آیا آپ کو خود بچنا پڑے گا۔ آج بہت سارے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز ان کو بری باتوں سے روکتا ہے، لیکن نمازی رکتا نہیں، تو نماز کا قصور نہیں، نمازی کا قصور ہے۔ آیا وہاں نماز جو پڑھتا ہے نمازی،
آیا نمازی کا قصور ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اس کو صحیح معنوں میں جو عبادت کا طریقہ تھا، سلیقہ تھا عبادت کرنے کا، جو آیا مقصد ہمیں اور آپ کو رکھنے کے بعد سامنے رکھ کر عبادت کرنے کو کہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز اس اسم کے پڑھو، نماز اس انداز میں پڑھو، اس طریقے سے پڑھو کہ سر سجدے میں ہو اور رب کا دیدار ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور اگر اتنا نہ ہو پائے تو نماز اس انداز میں پڑھو کہ سر سجدے میں ہو تو دل میں یہ ہو کہ میں خدا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن خدا مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس انداز میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہی کامیاب ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ نماز اس انداز میں نہیں پڑھ پاتے۔ تو میں کہہ رہا تھا نماز پڑھنے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے، آیا زکوٰۃ دینے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے، لنگوں کو کپڑا پہنانے کے بعد گمراہ ہو سکتا ہے، آیا وہ ایک پرہیزگار انسان متقی انسان ہے لیکن گمراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، بےمانوں سے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو ایمان والا ہوگا وہ نماز پڑھے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ روزہ رکھے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا، جو ایمان والا ہوگا خانہ کعبہ کا حج کرے گا، جو ایمان والا ہوگا ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو ایمان والا ہوگا بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، جو ایمان والا ہوگا لنگوں کو کپڑا پہنائے گا، جو ایمان والا ہوگا ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو ایمان والا ہوگا اپنوں سے بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کرے گا۔ لیکن ایمان والا ہونے کے بعد گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن دوسرے جز میں اعلان کرتا ہے اے ایمان والو، تم یہ کام کرتے ہو، اگرچہ نماز پڑھتے ہو، اگرچہ روزہ رکھتے ہو، اگرچہ زکوٰۃ دیتے ہو، اگرچہ خانہ کعبہ کا حج کیے ہو، اگرچہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، اگرچہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، اگرچہ لنگوں کو کپڑا پہناتے ہو، لیکن یہ تمہارے لیے بس نہیں ہے، اس سے آگے پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو یہ کام بھی کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر ہو جاؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہی تو مطلب تھا، مقصد یہی ہے، قرآن کا مقصد یہی ہے۔ جب تم یہ کام کرتے ہو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، جو اچھے ہوں، سچے ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اگر تم ان کے ساتھ ہو گئے تو پھر گمراہ نہیں ہو سکتی۔ وہی جماعت کا نام اولیاء کاملین، وہ اولیاء کی جماعت ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے لے کر عرش اعظم تک چرچا ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسا کام کیا زمین کے اوپر، جب تک زمین پر ہے تو روزانہ میلہ لگتا ہے اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو سالانہ میلہ لگتا ہے۔ وہی لوگ ہیں، وہی لوگ، وہی جماعت کو کہتے ہیں اولیاء کاملین کی جماعت۔ تو میں نے اس میں 4 حرف ہے، آمنو الف ہے، الف بتا رہا ہے، الف کا مطالبہ ہے، الف کہنا چاہتا ہے الف سے اللہ کو مانو، الف کہہ رہا ہے میرا مطالبہ ہے، میرا کہنا ہے الف سے اللہ کو مانو۔ اب کہہ رہا ہے میں صرف الف ہوں، میرا ماننے سے کام نہیں چلے گا، میرے بعد آنے والا حرف میم ہے، میم سے پوچھ لو ان کا کیا مطالبہ ہے۔ میم سے جب پوچھا گیا میرا مطالبہ ہے میم سے محمد الرسول اللہ کو مانو۔ الف کہہ رہا ہے اللہ کو مانو، میم کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ کو مانو۔ اب یہ دونوں آیا مان لیے، ایمان والے ہو گئے، لیکن کہتا ہے سنو، الف سے اللہ کو مانا، میم سے محمد الرسول اللہ کو مانا، میرے بعد آنے والا حرف ہے وہ نون ہے، ان سے پوچھ لو ان کا کیا مطالبہ ہے۔ تو نون کا مطالبہ ہے، نون کہہ رہا ہے نون سے تمام نبیوں کو مانو، سبحان اللہ، آدم کو بھی مانو، سیس کو بھی مانو، دانیال کو بھی مانو، زکریا کو بھی مانو، یحییٰ کو بھی مانو، موسیٰ کو بھی مانو، عیسیٰ کو بھی مانو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مانو، اسماعیل جبی اللہ کو بھی مانو، عیسیٰ روح اللہ کو بھی مانو، تمام نبیوں کو ماننا پڑے گا۔ لیکن میم نے بھی کہا آنے والا میرے بعد جو حرف ہے اس سے بھی پوچھ لو، آنے والا میرے بعد حرف جو آ رہا ہے وہ واو ہے۔
पता चला अलिफ से अल्लाह को माना, मीम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को माना, नू से तमाम नबियों को माना। अब वाव से मैंने पूछा तेरा क्या मुतालबा है, तू क्या कहना चाहता है? तो वाव कहता है आया मेरा मुतालबा है मुझसे तमाम वलीउल्लाह को मानो। सुभान अल्लाह, वलियों को मानो। अगर तुमने अलिफ से अल्लाह को माना, मीम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को माना, नू से तमाम नबियों को माना, वो वाव से तमाम वलियों को माना, यही अहले सुन्नत वल जमात कहलाने लगे। यही अहले सुन्नत जमात की पहचान है। ये मेरे दोस्त, ये कुरान की तफसीर ने हमें और आपको ये तमाम चीज़ें बता दी। लेकिन मेरे दोस्त, हमें और आपको पता है कि आज हम और आप उस मनसब पर फाइज नहीं हो सकते और कर भी नहीं पाए। वो गौस है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके ऊपर नजर करम पड़ गई, उनका बेड़ा दुनिया ही में पार हो गया। सुभान अल्लाह, वो गौस कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अगियास, सैयदुस सादात, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में एक चोर किस्म के इंसान आते हैं और चोरी खूब करते हैं। इसको किताबुर रिजाल ने भी बयान किया है और एक अखियारुल अखियार किताब है उसमें भी बयान किया है। और अल्लामा इस्माइल हकी रूहुल बयान में बस हल्का मुख्तसर इसको सिर्फ चंद सतर लिख के उसके बाद कलम बंद कर दिया है। लेकिन वो चोर जब आते हैं तो कहते हैं हुजूर मैं चोर हूँ लेकिन मुरीद होना चाहता हूँ, आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। कहा कि मैं चोर लोगों को मुरीद नहीं कराता हूँ। कहा कि मैं सुना हूँ आपके बारगाह में जो आते हैं वो अपना खजाना भर लेके जाते, भर के जाते, दामन भर के जाते, और हमको आप धुतकेर रहे हैं, भगा रहे हैं, यहाँ से महरूमी करके आप जाने को कहते हैं, ये कैसे होगा? कहा कि जाओ, चोर को मैं मुरीद नहीं करता। कहा कि नहीं हुजूर करना ही पड़ेगा। कहा कि न, कहा कि ठीक है तुम चुराई करना छोड़ दो, मैं मुरीद कर दूँगा। कहा कि हुजूर में मुरीद भी होना है और चुराई भी करना है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। कहा कि जाओ फिर तो मैं चुराई नहीं करूँगा। कहा कि नहीं हुजूर आपको मुरीद करना ही पड़ेगा। आया इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार। गौसे पाक फरमाते ठीक है मैंने तुम्हारी शर्त को कबूल कर लिया, लेकिन तुम भी मेरी शर्त कबूल करो। कहा कि हुजूर क्या शर्त है? कहा कि ठीक है चुराई भी करना और मैं मुरीद भी कराऊँ, लेकिन शर्त ये है कि तुमको टाइम से जब नमाज का टाइम हो जाए तो आज़ान पढ़ देना। टाइम मिल जाए, जहाँ टाइम हो जाए वहाँ आज़ान पढ़ देना है। कहा कि हुजूर ठीक ये शर्त कबूल है। कहा क्या करना है? जब टाइम हो जाए घर पहुँच जाऊँ आज़ान दे दूँगा या मस्जिद में पहुँच के आज़ान दे दूँगा। आज़ान ही तो देना है, शर्त कबूल कर। वो गौसे पाक की बारगाह में मुरीद हो गए, घर को गए, घर जाते ही टाइम हो गया। सब टाइम हुआ जूँ ही बस घड़ी में आज़ान पढ़ना शुरू कर दिया। आज़ान पढ़े, थोड़ी देर लेटे तो फिर टाइम हो गया मगरिब का, फिर आज़ान पढ़ना शुरू कर। अब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। सोए उठे तो टाइम हो जाए, उठे सोए खाए पिए फिर टाइम हो जाए। अब क्या मुश्किल में फंस गया क्या? 3-4 दिन गुजर गए ऐसे। अब उनकी बीवी कह रहे मेरे शौहर अब घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, बाल बच्चे ऐसे भूखे रह रहे हैं, अरे कुछ काम धाम तो करो। ले दे के सिर्फ आज़ान ही आज़ान, आज़ान ही आज़ान। क्या काम क्या करें, जाने का इरादा करता हूँ फिर टाइम हो जा रहा है, नमाज आज़ान दे रहे हो। कहा नहीं कुछ काम करो। अरे चुराई ही करते उसी को कहा शर्त है वो मंजूर कर लिया है, वही तो सोच रहा हूँ कि जाओ घर से निकलूँ और कहीं जाके मैं चुराई करने के लिए किसी घर में दीवार फलांग के पहुँचूँ और कुछ चुराई करके ले आऊँ ताकि घर का सारा काम काज चलने लग जाए। कहा वही तो सोच रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है। कहा करो कुछ। एक दिन का रात को कहा सोना नहीं, इशा की आज़ान पढ़ने के बाद रवाना हो और चले गए। एक लोगों के घर में घुस गए किसी तरीके, और घर में घुसने के बाद जहाँ खजाना था उस घर वाले का, हाथ लगा पूरा माल। अब इतना खजाना है
کہ لالچ میں بھرتے جا رہا ہے بوری، ایک بوری بھر لیا کہ اور ہے، اور بھر رہا، اتنے میں بھرتے 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 اتنے میں دیکھا کہ فجر کی اذان محلے کی مسجد کی مینار سے آنے لگی۔ جب اذان کی آواز، کہا کہ باپ، پیر سے تو شرط ہے جہاں ٹائم ہو اذان کا اذان پڑھنا ہے، ورنہ پیر نے اسی شرط پر مجھے مرید کیا ہے، پھر اس سے داغا نہیں، جھوٹ نہیں۔ آیا ٹائم ہو گیا، مسجد کی مینار سے آواز آ رہی ہے، بس اسی کے گھر میں اذان دینا شروع کرے، جس گھر میں چورائی کرنے جائے بندہ اور اسی گھر میں اذان پڑھنا شروع کر دیا۔